اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے ساؤتھ انڈیا میں ہی اگر کیرلا کو چھوڑ دیا جائے اور حیدرآباد کو چھوڑ دیا جائے تو مسلم ایم پی کوئی سیکولر پارٹی سے بنا ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے. حالات سازگار ہو رہے ہیں. دیگر قوموں کے اندر جو فضائی طاقتیں اپنا شر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، کرناٹک نے اسے ناکام کیا. کرناٹک میں جس انداز میں 135 ایم ایل اے سیکولر پارٹی کو حاصل ہوئے ہیں، یعنی کہ کانگریس کو، وہ مسلمانوں کے ووٹ جس انداز میں پڑے ہیں اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. 88% ووٹ کسی پارٹی کو پڑتے ہیں اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر ہماری نمائندگی دوسری جو الیکٹڈ باڈیز ہیں اس کے اندر نہ ہو پائے تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات رہے گی تمام کرناٹک کے مسلمانوں کے لیے، اور بڑی تکلیف کی بات رہے گی. کانگریس پارٹی کے مسلم لیڈرز بنگلور میں میٹنگ کی ہے اور بنگلور میں میٹنگ کر کے 5 کانسٹیٹوئنسیز کو وہ فائنڈ آؤٹ کرے، ٹریس آؤٹ کرے، جو ہم پچھلے 5 سال سے بول رہے ہیں کہ یہاں سے مسلم نمائندے پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں، یہاں سے ان کو موقع حاصل ہونا چاہیے. اس میں سے ان کا مطالبہ 2 کا ہے، ہمارا 5 کے 5 سیٹوں پر ہمارا مطالبہ ہے. ہم لوگ 2 کے اوپر اتفاق رکھنے پہ قطعی یقین نہیں رکھتے ہیں. یقیناً ہمارے علاقے سے سوائے 1 سیٹ کے کہیں اور ممکن نہیں نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم لوگ بیدر کو 5 میں سے 1 رکھے ہیں، اور باقی دیگر مقامات جیسے کہ ہاویری ہے، ہبلی دھارواڑ ہے، بنگلور سینٹرل ہے اور منگلور ہے، وہاں پر بھی ہم لوگوں کا مطالبہ انشاءاللہ رہے گا. اور اس کو یہ کارواں کو یہیں پر تھامنے کا ہمارا قطعی کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمارا ارادہ اس سلسلے کو اسٹیٹ لیول میٹنگ کر کے، اور نہ صرف گلبرگہ میں بلکہ بنگلور میں بھی جا کر وہاں پر میٹنگ کر کے وہاں پر ایک پریشر ڈالنے کی ہماری کوشش رہے گی. یہ ہمارا کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم کا پس منظر ہے جو ہم لوگوں نے کام کیا. جس انداز میں ہم لوگ 2019 میں مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک مسلم نمائندہ بیدر سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم مختلف لیڈرز کے پاس گئے، بڑے سے بڑے لیڈر کے پاس گئے، دیوے گوڑا صاحب کے پاس گئے، سدرامیا صاحب کے پاس گئے، کمار سوامی صاحب کے پاس گئے، تمام تر مسلم لیڈرز کے پاس گئے. لیکن ہم لوگوں کو ایک سوال پوچھا گیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم وہاں سے نکل سکتا ہے. ونیبلٹی پر سوالیہ نشان کھڑا کیا گیا. اب ونیبلٹی کی جب بات آتی ہے تو صرف ایک قوم کی ووٹنگ سے یہاں پر مسلم ایم پی نہیں بننے والا، تمام تر قوموں کی اس پہ حمایت ہونا بہت ضروری ہے. اور جب تمام تر قوموں کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی حمایت ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ووٹ سے جیت سکتے ہیں کیا، تو اس سے بڑی شرمسار کرنے والی بات کوئی نہیں ہوگی. ہم اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور سیکولر ہونے کی حیثیت سے دوسری قوموں کے لیڈرز کو ووٹ کر کے انہیں کامیاب کرتے ہیں. لیکن دوسرے قوموں کے لیڈر اگر یہ کہنے لگے کہ آپ کی قوم اگر آپ کو ووٹ دیتی ہے تب بھی آپ نہیں جیت سکتے، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم تمام تر جو علاقے کے ایم ایل ایز ہیں ان سے یہ مطالبہ کرنے والے ہیں. ہمارے جو الگ الگ کانسٹیٹوئنسیز کے ایم ایل ایز کے پاس جو ہمارے ممبرس ہیں ان سے وہاں پر جا کر اپنی بات کو رکھ کر، مضبوطی سے رکھ کر، ان کے اوپر ایک پریشر جب تک نہیں ڈالیں گے کہ آپ لوگ اگر ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کا کس بنا پر ساتھ دیں. یہ سوال اٹھانا بہت ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم لوگ یہ میٹنگ 2019 کے بعد جو ہم لوگوں کو ناکامی حاصل ہوئی ہماری سیٹ حاصل کرنے میں، اور پورے کرناٹک میں صرف ایک مسلم ایم پی کو موقع دیا گیا تھا سب سے بڑی سیکولر پارٹی کانگریس کی جانب سے، اس بار اگر ان کی جانب سے کوتاہی ہوتی ہے تو یہ ہماری قوم کے ساتھ دھوکا ہوگا. یہ ایک معاملہ ہے جس کے تعلق سے ہم لوگ مسلسل جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. لیکن صرف ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ زیڈ پی، ٹی پی، لوکل اربن باڈیز، ان میں بھی ہماری نمائندگی کو زیادہ سے زیادہ کس انداز میں کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہماری توجہ ہے. اور یہ میٹنگ آج جو طلب کی گئی ہے اس کا
موضوع یہ بھی ہے کہ زیڈ پی اور ٹی پی میں ہم لوگ کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ایجنڈے پر ہم آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ نارتھ انڈیا میں مسلسل طور پر بلڈوزر کو انسٹنٹ جسٹس بنایا جا رہا ہے، اور انسٹنٹ جسٹس بنا کر لا اینڈ آرڈر کو بالائے طاق رکھ کے اللیگلی گھروں کو خاص کر کے نشانہ بنا کر مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے اور غلط حرکت کرنے کے بنا پر اس کو قانون سزا دیتا ہے تو وہ برحق ہے، لیکن اس کی اگر کوئی غلط حرکت ہوتی ہے اور اس کی سزا اس کے گھر والوں کو اور معیشت کو قوم کی تباہ کر کے ایک قوم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ قوم کی معیشت کو تباہ کرنے کا کام یہ بی جے پی حکومت کی جانب سے مسلسل طور پر ہو رہا ہے۔ ہریانہ میں نوح کا جو علاقہ ہے، میوات میں جو پڑتا ہے، نوح کے علاقے میں 750 مکانات کو زمیندوز کر دیا گیا، دکانیں ڈھا دی گئی، اور صرف ایک ہی قوم کے لوگوں کے مکانات کو ڈھایا گیا ہے، دکانوں کو زمیندوز کیا گیا ہے۔ جبکہ وہاں پر جو معاملہ ہوا تھا، اگر بیلاری کے ایس پی ہونے کی حیثیت سے بجرنگ دل وی ایچ پی کی ریلی جانے کے لیے اجازت طلب کی جاتی ہے، اور اجازت کو نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر معاملات سینسیٹیو ہو رہے ہیں، وہاں پر جو ہے فساد ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر اجازت نہ دینے کی سزا وہاں کے ایس پی کو ملتی ہے۔ جب حکومتیں سزا دیتی ہیں فرقہ پرست اور فسطائی طاقتوں کے یاتراؤں کو روکنے پر، تو پھر آفیشلز بھی حکومت کے اشاروں پر ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ نوح کے علاقے میں جس طریقے سے وہاں پر اجازت دی گئی، مونو منیسار اور بٹو بجرنگی دو اپنے علاقوں میں بہت ہی شر انگیز کام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ان کے ویڈیوز آئے تھے، اور مونو منیسار پر تو یہ الزام ہے کہ وہ جنید اور ایک اور جو لڑکا نصیر اور ایک نصیر نام کا جو لڑکا شہید کیا گیا کیٹل یا گائے لے جانے کی تسکری کے معاملے میں، اور اس کو کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملی۔ راجستھان میں افسوس کی بات ہے کہ وہاں پر حکومت ایک سیکولر حکومت ہے، لیکن وہاں پر اس کو گرفتار تک نہیں کیا گیا ہے ابھی تک، اور وہ وہاں نوح میں چیلنج کر کے آنے کی بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بٹو بجرنگی فرقہ پرست طریقے سے لوگوں کو اکسانے کے لیے، مسلمانوں کو خاص کر کے اکسانے کے لیے بہت ہی بیہودے قسم کی باتیں کرتا ہے اپنے ویڈیو میں، اور پھر وہاں سے ریلی کی اجازت دی جاتی ہے، اور وہاں پر دو قوموں کے بیچ میں جو ہے انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اس کا خامیازہ ایک قوم کو کیوں بھگتنا پڑے، اور آفیشلز خاموش کیوں رہتے ہیں جب دوسری طرف سے بجرنگ دل اور وی ایچ پی کے لوگوں کی طرف سے جو اکسانے والی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسے یاتراؤں میں ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کو اکسانے کے لیے کئی سارے نعرے لگائے جاتے ہیں، کئی سارے باتیں کہی جاتی ہیں، اور جب یہ معاملہ ہو گیا، یہ معاملہ تھما نہیں تھا، ایک جگہ پر رکا نہیں، نوح میں صرف ہو گیا، صرف نوح کی حد تک محدود رہ گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ دلی جو کہ ہمارا کیپٹل ہے، دلی کے حدود تک پہنچ گیا، اور وہاں پر بجرنگ دل کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، وہ نعرہ جو کہ انوراگ ٹھاکر پچھلے دلی کے الیکشن میں لگا رہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، یہ نعرے کے ساتھ میں وہ لوگ پھر رہے تھے۔ آج بھی وہاں پر حالات بہت ہی سنگین ہیں، ہم اس کی مذمت کرنا مناسب اور صحیح سمجھتے ہیں، اور 750 مکانات کو جو ڈھایا گیا ہے اس کے مخالفت میں ہمارا کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم کی جانب سے مذمتی بیان جائے، یہ ہمارا پہلا ایجنڈا ہے، اور ہم لوگ آنریبل چیف جسٹس آف انڈیا سے یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی اجازت سے کہ وہاں پر جس انداز میں مکانات کو ڈھایا گیا ہے وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ یہ ایک معاملہ یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے۔ دوسرا،
ابھی جو آپ کے سامنے کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم کی جو 5 سالہ کارکردگی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ 5 کرناٹک میں ممکن ہے کہ وہاں سے ایک مسلم امیدوار جیت سکتا ہے، تو اس کو موقع حاصل ہونا چاہیے اس پر. اور اس کے علاوہ ZP اور TP الیکشنز کے تعلق سے بات کرنے کے لیے آج کی میٹنگ طلب کی گئی ہے.